سر شام بچوں کے باہر نکلنے کے بارے میں حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو بچوں کو سمیٹ لو۔ شام کا وقت ہو جائے تو اس وقت کیا کرو، بچوں کو سمیٹ لو کہ اس وقت شیاطین جو ہیں یہ منتشر ہوتے ہیں۔ شیاطین جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر پھیل جاتے ہیں، اس لیے تم اپنے بچوں کو سمیٹ لو۔ پھر جب ایک گھڑی رات چلی جائے اب انہیں چھوڑ دو، یعنی عشاء کا جب وقت ہو جائے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر مشکوں کے دہانے باندھ دو۔ گھروں میں جو گھڑے ہوتے ہیں، جہاں جہاں آپ نے برتنوں میں پانی رکھا ہوتا ہے، ان سارے برتنوں کے منہ جو ہیں وہ آپ باندھ دیں، یا اگر ڈھکنے کے اوپر برتن ہیں تو پھر یہ بہترین عمل ہے۔ اور بسم اللہ پڑھ کر برتنوں کو ڈھانک دو۔ جن برتنوں کے اوپر ڈھکنے نہ ہوں تو پھر کسی چیز سے ان کو ڈھک دینا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ڈھانکتا نہیں ہے تو پھر وہ یہی کرے کہ اس پر کوئی چیز آڑی کر کے رکھ دے، کوئی لکڑی رکھ دے، کوئی پتھر نما چیز رکھ دے، کوئی اینٹ رکھ دے، یعنی اس کا منہ جو ہے وہ بند کر دے۔ چراغوں کو بجھا دو۔ رات کو سونے سے پہلے چراغوں کو بجھا دو۔ یہ وہ چراغ ہیں جن کے روشن کرتے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آپ نے تیل ڈال رکھا ہے، تو رات کو جو ہے چوہا جو ہے اس کو کھینچ کر لے جائے گا، کہیں مکان جو ہے وہ جل نہ جائے۔ آج کل کی جو روشنیاں ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ علت جو بیان کی گئی ہے کہ کس وجہ سے چراغوں کو بجھا دیا جائے، وہ سبب یہی ہے کہ چوہے جو ہیں وہ بعض اوقات روشنی پہ آتے ہیں اور چراغ کو جو ہے کھینچ کر کسی دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں، اور اس سے بستروں کو اور دیگر چیزوں کو آگ لگنے کا خدشہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سونے سے پہلے تم اپنے چراغ جو ہے وہ بجھا دو۔ تو آج کل کی لائٹیں جو ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ برتن چھپا دو اور مشکوں کے منہ بند کر دو اور دروازے بھیڑ دو اور بچوں کو سمیٹ لو شام کے وقت، کیونکہ اس وقت جن منتشر ہوتے ہیں۔ جنات جو ہیں وہ بھی کرۂ ارض پر پھیل جاتے ہیں، اور شیاطین جو ہیں وہ بھی پھیل جاتے ہیں اور اچک لیتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ بچہ شام کے وقت جو ہے وہ غائب ہو گیا تو شیاطین جو ہیں اچک لیتے ہیں اور ان کو کہیں دوسری جگہ پھینک دیتے ہیں۔ اور سوتے وقت حضور نے فرمایا چراغ بجھا دو کہ کبھی چوہا جو ہے اسے گھسیٹ کر لے جاتا ہے اور گھر جل جاتا ہے۔ چوہا اگر گھسیٹ کر چراغ کو لے جائے تو اس سے گھر جل جانے کا خدشہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ برتن چھپا دو اور مشک کا منہ باندھ دو اور دروازہ بند کر دو اور چراغ کو بجھا دو کہ شیاطین جو ہیں وہ مشک کو نہیں کھولے گا۔ جب آپ اس کا منہ بند کر دیں گے یا اپنے گھڑے کا منہ بند رکھیں گے تو پھر شیطان جو ہے اس کو نہیں کھول سکے گا۔ اور نہ دروازہ اور برتن کھلے رہنے دو۔ دروازہ بھی نہیں کھلا ہونا چاہیے اور برتن بھی کھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کچھ بھی نہ ملے بند کرنے کے لیے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ایک لکڑی جو ہے وہ آڑی کر کے رکھ دو۔ کوئی بھی ایک لکڑی جو ہے رکھ دیں بسم اللہ شریف پڑھ کے، تو پھر وہ ایک حد بندی ہو گئی ہے، وہاں سے نہ شیاطین داخل ہوں گے نہ ہی جنات داخل ہوں گے۔ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ اب علم پڑھیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا نا۔ لوگ تو جہلوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جہلاء کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں، اپنا ہی نہیں پتہ ہے، اپنا ہی ہوش نہیں، لوگ ان کے پیچھے دوڑے پھرتے ہیں۔ اور جو خود گمراہ ہیں وہ کیسے دوسروں کو ہدایت پر لا سکتے ہیں؟ رات میں سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اترتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں وبا اترتی ہے
جو برتن چھپا ہوا نہیں ہے یا مشق کا منہ بندھا ہوا نہیں ہے، اگر وہاں سے وہ وبا گزرتی ہے تو اس میں اتر جاتی ہے۔ اس روایت کو امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے اور امام مسلم نے بھی ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں صحیح احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ وہ وبا جو ہے پھر اس برتن میں اتر جاتی ہے، وہ اس چیز میں، یعنی مشق کا اگر منہ، گڑھوں کا منہ کھلا ہوا تو اس میں داخل ہو جاتی ہے، تو جو بندہ اس سے پانی پیے گا وہ بھی بیمار رہے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے۔ اور فرمایا جب آفتاب ڈوب جائے، سورج ڈوب جائے، تو جب تک عشاء کی سیاہی جاتی نہ رہے اپنے چوپایوں اور بچوں کو نہ چھوڑو، کیونکہ اس وقت شیاطین جو ہیں وہ منتشر ہوتے ہیں۔ جب جانوروں کو کھولا جاتا ہے تو جانور ایک مرتبہ دوڑ جاتے ہیں، ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں، تو یہ سب ان شیاطین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی سورج ڈوب جائے اور عشاء کی سیاہی جو ہے وہ جاتی نہ رہے، اپنے چوپایوں اور بچوں کو نہ چھوڑو، کیونکہ اس وقت شیاطین جو ہیں وہ منتشر ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ مت چھوڑو، یہ آگ جو ہے وہ تمہاری دشمن ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک مکان ایسا تھا جو آگ کی وجہ سے جل گیا، رات میں وہ جل گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب سویا کرو تو اسے بجھا دیا کرو۔ اس سے مراد کون سی آگ ہے؟ جب آپ کھانا پکاتے ہیں تو انگارے جو ہیں وہ پڑے رہ جاتے ہیں، تو اکثر خواتین ان کو چھوڑ کر جو ہے وہ گھروں میں، کمروں میں جا کر سو جاتی ہیں، مرد بھی سو جاتے ہیں، تو وہ آگ تو پڑی ہے۔ تو اب شیاطین جو ہیں کوئی نہ کوئی حرکت کر دیتے ہیں، یا اندھیری آ گئی تو وہ آگ جو ہے ہوا کے ساتھ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر گری، جس کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ تو مدینہ میں بھی ایک مکان ایسا تھا جو رات کی اس آگ کی وجہ سے جل گیا تھا۔ جب رات میں کتے بھونکیں اور گدھے چیخیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ جب اکثر عشاء کی اذان ہوتی ہے تو کتے بھونکنے لگ جاتے ہیں، یا کبھی گدھے جو ہیں وہ آوازیں نکالنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا جب رات میں کتے کا بھونکنا اور گدھے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اور وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں جس کو تم نہیں دیکھتے، وہ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں، یعنی کتے اور گدھے جو ہیں جن کو تم نہیں دیکھتے ہو، وہ شیاطین بھی ہو سکتے ہیں، جنات بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر پھر بولنے لگتے ہیں۔ اور جب پہچل بند ہو جائے، لوگوں کا چلنا پھرنا جو ہے وہ بند ہو جائے تو گھر سے نہ نکلو، یعنی رات کو جیسے سنسان رات کو سارے لوگ سو جائیں تو اب گلیوں میں نکلنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ کوئی بندہ سمجھے گا کہ یہ تو چور ہے، یا کوئی اور چیز اس کے بارے میں برا خیال کرے گا، تو اس لیے جب لوگوں کا چلنا پھرنا بند ہو جائے، لوگوں کے قدموں کی آوازیں ختم ہو جائیں گلیوں میں، تو اب گھر سے نہ نکلو۔ اللہ تبارک و تعالی رات میں اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا ہے زمین میں منتشر کر دیتا ہے۔ زمین پر بڑی بڑی مخلوقیں جو ہیں وہ منتشر ہو جاتی ہیں جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے رات کے وقت جو ہے جب لوگوں کا چلنا پھرنا رک جائے تو پھر تم اس وقت باہر نہ نکلا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔